السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا پوڈ کاسٹ شاید میری پوری زندگی کے جو فروٹس ہیں اس میں سے ایک ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسپیشلی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کروں، اور جو باقی سامعین ہیں جتنا وہ سمجھ سکیں ان کے لیے فائنلی ایک آؤٹ کم ہے میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، تو جواب ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت کا تعلق آئین بے دار، یعنی آئین سے ہے، آپ کے دیکھنے سے، آپ کو 2 آنکھیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عبادت کا تعلق آپ کے نظارے کرنے سے ہے، آئین سے ہے، آپ کی بزرگی سے ہے۔ تو جمع کل یہ ہے کہ ہم سب لوگ یہاں پہ خدا کو پہچاننے آئے ہیں، یعنی یہ جہاں پہ آپ جس جہاں میں جو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں سے آپ نے جو بیسیکلی جس کا نظارہ کر رہے ہیں وہ ذات الہی اللہ کی ذات ہے۔ اس جہاں میں آپ جس چیز کا بھی نظارہ کر رہے ہیں وہ ذات کا ظہور ہے، چیزیں ظہور نہیں ہیں، بلکہ یعنی کہ چیزیں ظہور ہے، ذات نہیں چیزیں۔ اللہ یہ اشیاء نہیں بلکہ اس کی وجہ سے یہ اشیاء کا ظہور ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ سب انسانوں کو یہاں آنے کا مقصد صرف اللہ کی ذات کرنا ہے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے بھائی قرآن سے ثابت کر دیں، آپ جتنی بار کہیں گے میں اتنی بار کر دوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یہ چاند میرا رب نہیں، یہ تارا میرا رب نہیں، یہ سورج میرا رب نہیں، یعنی کہ وہ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ یہ دنیا میں آ کے آپ اللہ کو پہچانتے ہیں، اس سے پہلے شاید آپ پروسیجر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف شیپس کے اندر ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں بیٹھے، نیچے بیٹھے ہوئے، آگ لینے اوپر گئے اور عبادت میں تھے، وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے۔ آگ لینے گئے اور وہاں آواز میں تیرا رب، یعنی یہاں پر آپ اپنے رب کو پہچاننے آئے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ قالوا بلا، بے شک تو ہے۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ جب تم جاؤ گے تو بھول تو نہیں جاؤ گے۔ 2 لوگ مین ٹو سے کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے صرف کہ اس دنیا پہ اللہ کا کعبہ ہے بنا ہوا، تو یہ سائن ہے، یہ اس دنیا سے اس کا دیدار کیا جا سکتا ہے، اس مقام سے، ارتھ کے پوائنٹ سے۔ اگر آپ اس کو کازمکلی لیں تو اللہ کے نزدیک جنتوں میں ہی ایک جنت ہے، کیونکہ اس میں باغات نہیں ہے، چشمے بھی ہیں، پانی بھی ہیں، اور ہر بندہ اپنے جو ہر انسان ہر بشر اپنے شعور کے مطابق مشاہدہ الہی کر رہا ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہے، چاہے وہ سائنٹسٹ ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہے، چاہے وہ کوئی اسٹرونومیکل آدمی ہے، وہ اپنے اس لیول سے ہی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے مشاہدات کر رہا ہے ذات الہی کا۔ تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ کہ انسان کا مقصد آنے کا ذات کو پہچاننا ہے اور یہاں سے واپس جانا ہے۔ تو جو تزکیہ کر لے گا، یہاں پاک ہو جائے گا، وہ ذات میں واپس چلا جائے گا، فنا فی اللہ ہو جائے گا۔ اور جب تک وہ پاک نہیں ہوگا تو ہم نیکسٹ اسٹیشن پہ نہیں جا سکیں گے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی جنتیں ہیں، اس کا مطلب کہ ذات آپ کے سامنے اور اس کے نزدیک اور اس طرح کے پلانٹس ہیں جہاں سے اس کی زیارت ہو سکتی ہے۔ نہ مارس پہ کعبہ، نہ وینس پہ کعبہ، ارتھ پہ کعبہ، اور ارتھ پہ سب کچھ ہے۔ تو بڑا واضح مطلب ہے اس کا کہ یہ جو پوائنٹ ہم جہاں پہ ہیں، یہاں سے رویت الہی ہو سکتی ہے، اور ہم آئے ہی اس کو پہچاننے کے لیے۔ عبادت کا مطلب بھی اس کو پہچاننا ہے، عبد اس کو پہچاننے والا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ آ کے جو سفرنگز ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سارا کچھ آپ کا ساتھ آ رہا ہے، کارما آ رہا ہے آپ کا، اور اسٹل آپ اس پوائنٹ آف ویو پر ہیں جہاں سے ذات نظر آتی ہے اور اس کا ظہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اگر آپ کو اور دلیل چاہیے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نے دنیا پہ ہی، اسی دنیا پر ان پر وحی آ رہی تھی، اور کہیں مارس وینس کوئی ہسٹوریکل پلیس نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں وہاں پر۔ تو یہاں ہی سے انبیاء نے اللہ تک کی رسائی، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ نے ان تک رسائی کی، تو یہ کلوزسٹ پوائنٹ ہے جہاں ہم اس ٹائم ہیں۔ تو مزید کلوز جانے کے لیے آپ کو ادراک کرنا پڑے گا، نہیں تو یہیں پڑے رہیں گے، اور ڈیموڈ بھی ہو سکتے ہیں، پیچھے بھی جا سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ منافق کافر میرے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ تو جس نے جتنا اللہ کو پہچانا، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، جس نے جتنا پہچانا وہ اتنا اس کے نزدیک اس کی جنتوں میں آ رہا ہے۔ اور آپ مجھے کہیں گے اور دلائل
قرآن سے دے، تو میرے پاس انبار ہے دلائل کا کہ انبیاء نے سب نے الگ کے جو ہے اللہ کو پہچانا، اور اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، عباد کو پہچانا، اور اللہ نے ان کو تحفے عطا کیے۔ مومنین جو ہیں، اب یہ وہی ایک نظام ہے کہ جب روز حشر لگا ہوگا، میں تو روز حشر ہی کہوں گا، تو اس ٹائم ہر بندہ اپنی عقل سے اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کی رویت کریں گے وہ انبیاء ہوں گے، پھر ان کے بعد ان کے صحابی ہوں گے، پھر ان کے بعد مومنین ہوں گے، متقین، اس طرح درجہ بدرجہ عام آدمی جو ہے وہ مومنین کے قلب سے اللہ کی زیارت کر رہا ہوگا، میں نے بس کو یقین ہوگا کہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ تو اس دنیا میں آپ آئے اسی لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے اگلا پوائنٹ پہ اگر جانا ہے تو آپ کو اس کا ادراک کرنا پڑے گا، اور زیادہ عبادت اور کرنی پڑے گی، اور پہچان کرنی پڑے گی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔